جی السلام علیکم اسما. جی وعلیکم السلام سر. جی آصفہ. سر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ سر جو میں نے آپ کو بتایا جو پیشنٹ ہیں جس کے لیے مجھے پوچھنا تھا اس کا نام آپ کو بتا دیا گیا ہوگا. جی جی سر ان کو نا نماز وغیرہ میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں سر. اس کو مطلب نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک تو اب وہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے یا پھر اس کو واقعی میں ایک پرٹیکولر لائک یورین انکانٹیننس کا مسئلہ ہے. یہ وہ بہت زیادہ اسٹک ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان کہ او سی ڈی ہے یا واقعی میں یہ پرابلم. ایشو کیا ہوتا ہے, مطلب سمٹم کیا ہوتا ہے سر؟ بس اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا نا یورین انکنٹیننس کا پرابلم ہے, لیکن سر اس کو 4-5 سال ہو گئے اب تک. تو ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے ہم لوگ, تو ڈاکٹر نے اس کو نا ٹیسٹ دیے تھے. اب وہ ٹیسٹ سر دونوں کلیئر تھے, ایک تھا یورین ڈی آر اور ایک تھا الٹرا ساؤنڈ کے یو بی, بوتھ ور کلیئر. لیکن اسٹل وہ ان تمام چیزوں میں نا اتنی اسٹک ہو گئی ہے سر. اس کو نماز میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بہت پرابلم ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شاور وغیرہ لینے میں یا صفائی کے اندر اور بھی پرٹیکولر ہے؟ نہیں سر, اور تو کسی چیز میں نہیں ہے اس کو. بس ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا الگ برے برے خیالات آتے ہیں, مطلب شیطانی خیالات آتے ہیں نماز کے دوران یا نماز سے پہلے. اچھا اس کو وہ پھر شیئر بھی کرتی ہے کہ مجھے یہ خیال آیا؟ نہیں سر وہ شیئر نہیں کرتی, وہ کہتی ہے نہیں شیئر کرنے. مطلب تو پھر کیسے پتا چلا کہ اس کو برے خیال آتے ہیں؟ سر وہ کہتی ہے کہ وہ نا آتے ہیں اس کو برے خیالات, لیکن وہ کہتی ہے یار وہ شیئر کرنا صحیح نہیں ہوتا. میں نے پڑھا ہے کہ وہ شیئر نہیں کرنے چاہیے, دیٹس وائی وہ شیئر نہیں کرتی. اچھا یہ برے خیال نماز میں آنا یہ بالکل ایک الگ بات ہے, یا کسی بھی طرح کے خیال آنا؟ اس کے اوپر میں حضرت حنظلہ کی آپ کو حدیث ہدیہ کروں. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس سے کو منع نہیں کہا, اور اس کو روکنے سے وہ زیادہ آئیں گے. سو لیٹ دیم کم اینڈ لیٹ دیم گو. یہ بخاری شریف وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو جب بھی انسان کسی چیز پہ, میرے بچے آپ نے باتیں بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی ایکڈیمکلی کریکٹ کی. جب کوئی بھی انسان کسی خیال پہ فکس ہو جائے نا, چاہے وہ ہاتھ دھونے کا ہو, سکسیس کا ہوتا, وہ کمپلسیو ڈس آرڈر ہی ہے, obsessive compulsive OCD جس کو کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں, لیکن ایسے ہی پیشنٹ کو ملے بغیر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اپیرنٹلی مبینہ طور پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ she needs to go to a psychiatrist. One, اس میں ایک دوسری بات جو ہے نا, وہ ضرور ذہن میں رکھنا کہ اس کا بچپن جو تھا وہ کس طرح کا تھا. میرا یہ شک ہے یا بدگمانی ہے میری یہ کہ یہ ابھی تک اپنے ان واقعات سے جو کہ اس کے ناپسندیدہ ہیں بچپن کے, ان سے ابھی تک یہ باہر نہیں نکلی ہے. لیکن سائیکائٹرسٹ اس بات کو بہتر جان سکتا ہے. جہاں تک خیالوں کی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. حضور اقدس نماز میں ہی سارے خیال آتے ہیں, گمی چیزیں بھی نماز میں ملتی ہیں, وعدے بھی جو نہیں پورے کیے ہوتے نماز میں یاد آتے ہیں. کیا کریں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اچھے بھلے جو لوگ ہیں ان کے یہ حالات ہیں. بالکل. تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ان خیالات کو آنے دیا جائے اور ان خیالات کو جانے دیا جائے. ان کے جانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کو روکا نہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو اہتمام کیا ہے اس کے اندر شیطان کو ایک چھٹی دی گئی ہے کہ وہ جہاں چاہے بہکا سکتا ہے, اور وہ اس موقع پر ہی زیادہ ایفرٹ پٹ کرتا ہے جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ اب یہ بندہ خدا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے. تو وہ نماز سے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی نا, شیطان فکر مند ہو گیا. اس کا مطلب ہے شیطان کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو رہے ہیں. تو اگر اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے عادتاً نہ پڑھے, عبادتاً پڑھے, اس کے یہ جو ایسے خیالات ہیں یہ رفع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. عادتاً اور عبادتاً کا فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے آٹو پائلٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں اچانک خیال آتا ہے کہ تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں, دوسری پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو پڑھ رہے ہو وہ سمجھ کے پڑھو, ایک ایک لفظ پہ تمہاری توجہ رہے. عادتاً نہ پڑھو, عبادتاً پڑھو. اور اگر اس کو عبادتاً پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنی بڑی کانشسنس جو ہے وہ وہیں پہ, آپ کی توجہ جو ہے وہ وہیں پہ رہے گی. کیا بات ہے یار, اللہ کی قسم یہ جملہ اللہ کرے مجھے یاد رہے.